السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے بچوں اور والدین کے درمیان تعلقات اور بچوں کا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلوں میں قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے اسوہ حسنہ سے ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھایا۔ اس وقت اس انسان کے کیا مزاج بدلتے ہیں یہ اللہ کو بہت اچھی طرح معلوم۔ وہ خالق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے کے لیے ہمیں ہدایات فرمائی۔ ہم سے کبھی معاشرے میں رہتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم ذہنوں کے اندر ایک عمر کے حساب سے جو بچے بچیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم ذہن میں کچھ اصول بنا لیتے ہیں، کچھ رویے بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم بچوں کے جوان ہونے پر بھی وہی رویے رکھتے ہیں جس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ماں باپ کے سامنے وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ 7-8 سال کی عمر کے رویے بچوں کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب وہ 15-16 سال اس سے اوپر ہونے لگتے ہیں تو ماں باپ وہی 6-7 سال کے بچوں کے ساتھ جو رویے ہوتے ہیں وہی ان بڑے بچوں کے ساتھ رویے رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو اس وقت بچوں بچیوں کی سوچیں بدلتی ہیں، ان کے رویے بدلتے ہیں، ان کی خواہشات بدلتی ہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ رویوں میں تبدیلی ایک فطری بات ہے جو ہمیں ان رویوں کو قبول کرنا ہوگا، ان جذبات کو بھی قبول کرنا ہوگا اور سوچوں کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ حقیقت پسندی سے کام لینا پڑے گا۔ جب بچے بچیاں جوان ہو جاتے ہیں، اب والدین اس وقت بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں، اس وقت ماں باپ کی عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے، ان کی سوچیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد پر وہی تجربات وہی سوچیں ان پر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح ٹھوکریں کھائی بچے ٹھوکریں نہ کھائیں، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی وہ بچے غلطیاں نہ کریں۔ بہت اچھا سوچیں، ہم اپنے تجربات سے ان کو سکھائیں۔ دوسری طرف نوجوانوں بچے میں ان کے رویے مختلف ہیں، ان کی سوچیں مختلف ہیں، وہ جدید دور کے آگے تقاضے سمجھ رہے ہیں، ان کی خواہشات مختلف ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسے مرحلے میں جو گھروں کے اندر تعارض پیش آتا ہے اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ سب سے پہلے والدین کو اس بات پہ آنا پڑے گا جہاں سے اللہ نے اس آیت کی شروع کیا۔ اگر ماں باپ اپنی مرضی اپنی خواہشات کو سامنے رکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو سامنے نہیں رکھیں گے، ایسی صورت میں بنیاد ہی خراب ہو جائے گی اور نوجوان وہ اس پہلے نقطے پہ نہیں آئیں گے جس کا ترجمہ یہ تو ان کے سامنے آیتیں پڑھیں گے، وہ کہیں گے ہمیں دین نہ سکھائیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ابھی تو ہماری باتیں مان لیں، ہمیں نہیں پتہ خدا کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بے دینی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سب سے پہلے والدین نوجوان نسل کو اللہ سے آشنا کروائے، اللہ کا تعارف کروائے، اور اللہ کا تعارف اللہ سے تعلق دو چیزوں کے ساتھ بہت آسان دو چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعلق مع اللہ کے دو صورتیں بتائی۔ نمبر 1، جو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجئے، نماز قائم۔ نمبر 2، نماز قائم کیجئے۔ بچے بھی تلاوت کریں، قرآن مجید پڑھیں اور نماز قائم کریں۔ ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تلاوت کرنے کے اثرات انسانوں کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بغیر سمجھے بھی تلاوت کرے پھر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے تلاوت فرماتے تھے، ان کو ہدایت نصیب ہو جاتی تھی، لیکن آج معاشرے میں تلاوت کرتے ہیں تو ہدایت کیوں نہیں آتی؟ یہ ایک بہت آسان سی بات ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عربی آتی تھی، عربی ان کی زبان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو ان کو سمجھ آ جاتی تھی، ان کو ہدایت مل جاتی تھی۔ چند ایک باتیں ہوتی تھی قرآن مجید میں تشریحات والی، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا۔ اس سے اگلا مرحلہ عمل کرنے کا ہے کہ اگر گھر کے اندر دو چیزوں کا ماحول بنا لے،
ایک پابندی سے قرآن حکیم کی تلاوت، دوسرا نماز کی پابندی، تو پھر اس گھر کا ماحول، اس کا تعلق، ان کے بچے بچیاں اور گھر والوں کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے گا۔ پھر یہ سننے کو نہیں ملے گا اللہ کون ہے۔ دو کام پابندی سے، ایک تلاوت اور ایک نماز۔ یہ تو آیت کا پہلا حصہ ہے کہ آپ کے رب نے جو فیصلہ کیا ہے آپ صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اس کی بات کو مان کر چلیں۔ دوسرا حصہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ۔ یہ اہم ترین اللہ نے نصیحت کی ایک عام سا جملہ ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا، وہ سمجھتے ہیں شاید جوتیاں سیدھی کرنا، شاید ماں باپ کی خدمت کرنی۔ علماء نے ادب کا معنی لکھا ہے کہ ادب کا مطلب ہے راحت رسانی۔ کس بات سے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، کس سے راحت ملتا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو ہماری کسی عمل سے تکلیف نہ پہنچے، یہ تربیت کرنی پڑے گی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھے ادب سے بڑا تحفہ نہیں دیا ہوگا۔ ادب یعنی راحت رسانی۔ تربیت کیسے دی جائے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ خالق سے زیادہ انسانوں کے مزاج کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 اصول سکھائے اور ان 5 اصولوں کے بغیر معاشرے میں درستگی نہیں ہو سکتی۔ ان اصولوں کی تربیت شروع ہی سے کرنی پڑے گی، بچوں کے جوان ہونے سے پہلے۔ جو 5 نمبر وہ یہ ہے، پہلا نمبر یہ ہے جب دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف نہ کہنا، ہلکی سی تکلیف دینے والی بات۔ اس رویہ کے لیے بہت پہلے سے محنت کرنی پڑے گی۔ نوجوان نسل کے اوپر اتنی محنت کر لے کہ وہ سمجھے کہ ماں باپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے اور اس سے راحت۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ماں باپ کو مارنا نہیں چاہیے، ماں باپ کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ اللہ نے تو بد زبانی اور ہاتھ اٹھانا، اس کی تو جڑیں ہی کاٹ دیں۔ اس جملے سے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ معاشرے میں ماں باپ کو کبھی کبھی اس جملے کو ذہن میں نہیں رکھ پاتے۔ برائی چھوٹی سی چیز سے بڑی برائی بنتی ہے، بڑا شر پیدا ہوتا ہے چھوٹے سے شر سے۔ جب ہم اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے شر اپنے ذہنوں سے اوجھل کر دیتے ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہاں لاپرواہی کرتے ہیں، وہاں سے بڑا شر وجود میں آتا ہے۔ یہ غلطی ہے، بڑی آگ ماچس کی ایک تیلی سے لگ جاتی ہے۔ ہم اس ماچس کی ایک تیلی کو نہیں سمجھے، ہم بڑے شر سے گھبراتے ہیں۔ پہلے اس چھوٹے شر کو ختم کرنا چاہیے۔ ان کو اف بھی نہیں کہنا، تکلیف کی ہلکی سی بات بھی نہیں کرنی، یہ مزاج بنانا پڑے گا۔ نمبر 2، ان کو جھڑکنا نہیں۔ یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ نوجوانوں کے لیے ہے، چھوٹے بچوں کے لیے نہیں۔ اگر چھوٹے بچے ماں باپ کو جھڑکیں تو ان کے 1-2 لگانے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 1-2 لگانے والی بات یہ بھی 5, 6, 7 سال کی عمر تک ہے۔ بچے کے اندر ان کو جھڑکنا نہیں، یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ نوجوانوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے نہیں۔ اگر چھوٹے بچے ماں باپ کو جھڑکے تو ان کے 1-2 لگانے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 1-2 لگانے والی بات یہ بھی 5, 6, 7 سال کی عمر تک ہے۔ بچے کے اندر شعور اتنا پختہ نہیں ہوتا، اتنی خودی اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن اگر نوجوان بچے پر ہاتھ اٹھایا جائے، ایسی صورت میں وہ اپنے حق میں بے عزتی محسوس کرتا ہے، پھر نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس کے جذبات بدل چکے ہوتے ہیں۔ ڈانٹنے کی وجہ سے یہ دوسری چیز جھڑکنا پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نوجوان نسل ذہن میں بنے ہوئے ہیں اس بوڑھے کو جھڑکیں گے تو یہ چپ ہو کے بیٹھے گا ورنہ تنگ کرتا رہے گا۔ یہ مزاج اس لیے کہ وہ جو رویہ رکھنا چاہیے تھے وہ نہیں رکھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف بات سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ یہاں محدثین نے ایک بڑی گہری بات لکھی جو آج بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، پھر فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا ان بڑوں کو پہلے چھوٹوں پر شفقت کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے۔ بڑے مارتے رہیں، پیٹتے رہیں دوسروں کے سامنے نوجوان نسل کو اور وہ احترام کرے یا ناممکنات میں سے ہے۔ اس بات کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ لیکن بچے جوان ہو گئے، اب رویے بدل گئے، اس لیے بڑوں کو پہلے چھوٹوں پر شفقت کرنی پڑے گی، جواب میں احترام ملے گا۔
نمبر 3، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں بوڑھے ہو جائیں، ایک بوڑھا ہو جائے تو شرافت سے بات کرنا منمانی ہے، بات بار بار کہیں، درخواست کر لیں، ضرور نہیں کہ سخت جملے کہے جائیں۔ آگے والدین نے بھی عادت بنا لی ہے کہ نوجوان نسل آگے سے سخت بولے گی تو ہم مانیں گے، جب نرم بولے گی تو خیر۔ نوجوانوں کو چاہیے والدین کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں، اور والدین کو چاہیے اولاد کو سمجھیں، ان کو اصول سکھائیں کہ کس رویہ سے بات کرنی پڑے گی۔ نمبر 4، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا۔ آج نوجوان نسل پھر سمجھتی ہے کہ ہم جب تک ماں باپ کے سامنے سٹینڈ اکڑ لیں گے تو بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ یہ نوجوان نسل کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے اماں جی ابا جی کو بندہ بنانا ہے، اور بندہ کیسے بنانا ہے؟ اکڑ کر۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا، اکڑنا نہیں، یہ حل ہے حالات کو ٹھیک کرنے کا۔ نمبر 5، زندہ ماں باپ کے لیے دعائیں مانگیں، مرنے کے بعد تو ہر کوئی مانگتا ہے۔ یہ زندہ بوڑھے ماں باپ کے لیے دعائیں سکھائی اللہ نے۔ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا جب ہماری حالت قابل رحم تھی۔ اے اللہ ان ماں باپ نے جو بوڑھے ہو گئے بڑا یا رحم کھایا ہم پر۔ اے اللہ اب ان کی حالت قابل رحم میں ہے، مختلف بیماریاں لگ گئی ہیں، مزاج چڑچڑا ہو گیا ہے، ضدی ہو گئے ہیں، یہ اپنی بات پہ ہی اٹک جاتے ہیں، وہاں سے ہلتے نہیں ہیں۔ بوڑھے ماں باپ نوجوان نسل کو دعا سکھائی۔ یہی 5 اصول ہیں، نوجوان نسل کو شروع سے سکھائیے۔ ان 5 اصولوں کو نوجوان نسل میں منتقل کیجیے، گھروں کے حالات اللہ پرسکون بنا دے گا انشاءاللہ۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔